7 صفتیں جن لوگوں کے اندر ہیں وہ کامیاب ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے وہ 7 صفتیں کیا ہیں؟ اس میں 2 باتیں جو بہت اہم ہیں ان کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ نماز اصل نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر خشوع اصل ہے۔ جس طرح جسد بلا روح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی صلاۃ بلا خشوع غیر اہم ہوتی ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشع اذا اقبل بقلبہ، جب آدمی اپنے دل کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہو تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور خشع وہاں بولا جاتا ہے اذا تطامن وطاطا راسہ، جب آدمی اپنا سر جھکا دے تو کہتے خشع۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے۔ تو خشوع کی حقیقت میں جھکنا داخل ہے، جھکنا، وہاں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور نماز میں دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جی جی، ایک چیز تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ نماز کے اندر جو روح ہے وہ خشوع ہے۔ جس طرح بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ایسے ہی صلاۃ سے، نماز سے اگر خشوع کو نکال دیا جائے تو صلاۃ کی اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جی۔ دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں ایک، اور جو لغو سے دور رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا ایک اور معنی بھی ہے جو زکوٰۃ مفروضہ سے الگ ہے۔ سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ مفروضہ کہتے ہیں، فرض زکوٰۃ۔ یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ مفروضہ نہیں ہے بلکہ یہاں زکوٰۃ سے مراد تطہیر نفس ہے۔ جو اپنے نفس کی تطہیر کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب صاف کرنا، جیسے مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو مال صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مطلب ہے تطہیر نفس، نفس کو پاک کرنا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھو کتنی عجیب دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں نماز فرض اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ فرض، وہ زکوٰۃ مفروضہ ہے۔ جی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ایسا نماز کے بعد زکوٰۃ کا۔ لیکن یہاں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، بیچ میں ایک آیت کی فصل ہے۔ دیکھیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ایک آیت کی فصل ہے، فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ سے مراد جو اپنے نفس کی تطہیر کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو صاف پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اب یہ 7 صفتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، جس کے اندر ہوں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت کا وارث ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔